دوستو، آئیے آج ہم ایک ایسی سرزمین کی کہانی سنتے ہیں جسے دنیا نے ہمیشہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ کہا۔ یہ ہے سندھ، پاکستان کا وہ صوبہ جس نے ہزاروں برس کی تاریخ اپنی مٹی میں سمیٹ رکھی ہے۔ سندھ کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ 4,500 سال پہلے دریائے سندھ کے کنارے ایک حیرت انگیز شہر بسا جسے ہم آج موئنجو دڑو کہتے ہیں۔ یہ شہر جدید طرز پر بنایا گیا تھا۔ پکی اینٹوں کے مکان، سیدھی سڑکیں، نکاسی آب کا نظام، بڑے بڑے گودام اور عوام کے لوگوں کے لیے غسل خانے، یہ سب اس وقت دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتے تھے۔ یہ تہذیب اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ کے لوگ محنتی اور باشعور اور ترقی پسند تھے۔ وہ زراعت کرتے، مویشیاں پالتے اور دور دراز ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ موئنجو دڑو آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سندھ انسانی تہذیب کی ماں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس خطے میں نئے لوگ آتے گئے۔ آریہ یہاں پہنچے اور اپنے ساتھ نئی زبان، نئے رسم و رواج اور مذہبی عقائد لے آئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جسے ویدی دور میں کہا جاتا تھا۔ آریاؤں نے سندھ کی زمین کو کھیتی باڑی کے استعمال کیا۔ ان کے گیت، مذہبی رسومات اور دیو مالائی کہانیاں آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن اس دور میں مقامی لوگوں اور آریاؤں کے درمیان میل جول نے ایک نئی ثقافت کو جنم دیا۔ 6 قبل مسیح میں ایران کی طاقتور ہخامنشی سلطنت نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ سندھ ہندوستان کے نام سے ایرانی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اس دور میں سندھ کے لوگ ایرانی بادشاہ کے زیر حکم ٹیکس ادا کرتے تھے۔ ایرانی سلطنت نے سندھ میں حکومتی نظام اور ٹیکس کا نیا نظام متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ ایران سندھ کے درمیان ثقافتی تعلقات بھی بڑھے۔ فارسی اثرات سندھ کی زبان اور رواج پر پڑنے لگے۔ پھر آیا وہ لمحہ جب یونان کا عظیم فاتح سکندر اعظم اپنی فوجوں کے ساتھ سندھ میں داخل ہوا۔ 326 قبل مسیح میں وہ دریائے سندھ تک پہنچا۔ مقامی راجاؤں نے اس کے خلاف مزاحمت کی، لیکن آخرکار سکندر نے اپنی طاقت کے بل پر انہیں شکست دی۔ سکندر کا قیام زیادہ عرصہ نہ رہا، مگر یونانی اثرات سندھ کی ثقافت، فنون لطیفہ اور سگوں میں نظر آنے لگے۔ یونانیوں نے یہاں بستیاں بسائیں اور تجارت کو بڑھایا۔ سکندر کے جانے کے بعد سندھ میں مقامی راجاؤں کی حکمرانی قائم ہوئی۔ بدھ مت یہاں تیزی سے پھیلا، اسٹوپے اور مندر بنائے گئے۔ بعد میں ہندو برہمن بادشاہ بھی سندھ پر حکومت کرتے رہے۔ ان کے دور میں سماجی نظام سخت ہو گیا، ذات پات اور برہمن بالادستی عام ہوئی، لیکن ساتھ ہی علم، فلسفہ اور فنون کو بھی فروغ ملا۔ 7ویں صدی میں سندھ ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ عرب فوجی سردار محمد بن قاسم 711 عیسوی میں سندھ آئے۔ راجہ ڈار کو شکست دی گئی اور اسلام سندھ میں داخل ہوا۔ اسلام کی آمد نے سندھ کے معاشرے کو بدل ڈالا۔ عربوں نے مذہبی آزادی دی، مگر ساتھ ہی اسلامی تعلیمات بھی پھیلنے لگے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم سندھ میں رائج ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کو بعد میں باب الاسلام کہا جانے لگا، کیونکہ اسلام بر صغیر میں سب سے پہلے یہیں سے داخل ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کے بعد عرب حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس کے بعد سندھ میں سمرا اور پھر سما خاندان نے حکمرانی کی۔ سمرا دور میں سندھ کے دیہات مضبوط ہوئے اور مقامی زبان میں عربی اور فارسی کے اثرات شامل ہوئے۔ سما دور میں ٹھٹھا دارالحکومت بنا۔ ٹھٹھا علم و ادب، تجارت اور روحانیت کا گہوارہ تھا۔ اسی دور میں صوفی بزرگ آئے جنہوں نے محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صوفی شعراء نے سندھ کی روح کو اسلامی رنگ دیا۔ پھر سندھ پر ارغون اور ترخان حکمران قابض ہوئے۔ انہوں نے قلعے بنائے،
تجارت کو بڑھایا۔ بعد میں مغل سلطنت نے سندھ کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ مغل دور میں امن قائم ہوا، زراعت بہتر ہوئی اور فن تعمیر کے شاہکار تخلیق ہوئے۔ ٹاٹا میں تعمیر ہونے والی مسجد اور مقبرے آج بھی اس دور کی گواہی دیتے ہیں۔ 18ویں صدی میں سندھ کی حکمرانی کلوڑا خاندان کے پاس آئی۔ انہوں نے نہریں کھودیں، زراعت کو فروغ دیا اور عوامی فلاح کے کام کیے۔ کلوڑوں کے بعد تالپور حکمران آئے۔ وہ بہادر اور شجاع تھے۔ انہوں نے سندھ کے مقامی روایات کو مضبوط کیا، مگر انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ 1843 عیسوی میں انگریزوں نے میجر چارلس نیپیئر کی قیادت میں تالپور حکمرانوں کو شکست دی اور سندھ پر قبضہ کر لیا۔ سندھ کو برٹش انڈیا کا حصہ بنایا گیا۔ انگریزوں نے ریلوے بندرگاہیں اور نہریں بنائیں، مگر مقامی لوگوں کی آزادی چھین لی۔ سندھ کے وسائل انگریز اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اسی دوران آزادی کی تحریکیں اٹھی۔ ہر تحریک اور مقامی جدوجہد نے سندھ کے لوگوں کو بیدار کیا۔ پلا کر 1947 میں پاکستان بنا اور سندھ اس کا ایک لازمی حصہ قرار پایا۔ کراچی نئے ملک کا پہلا دارالحکومت بنا۔ دوستو، یہ ہے سندھ کی مکمل تاریخ، موئنجو دڑو کی قدیم تہذیب سے لے کر آزادی اور پاکستان کے قیام تک۔ سندھ نے تہذیب، علم، مذہب اور سیاست کے ہر دور کو اپنی مٹی میں سمیٹا۔ آج بھی سندھ صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ تہذیبوں کا وہ گہوارہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے کیا سیکھا اور مستقبل کے لیے کیا بنانا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔